السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کیا میں آپ سے ایک اسلامی سوال کر سکتا ہوں؟ جی فرمائیے. انشاءاللہ بالکل. آپ کا نام؟ میرا نام خلیفہ بن خالد ہے. حافظ سید اطہر علی. ماشاء اللہ. آپ کہاں کے رہنے والے؟ میں یہاں پر کالا پتھر کا رہنے والا ہوں. میں شمشیر گنج. ماشاء اللہ. ہم لوگوں سے اسلامی سوال جواب کرتے ہیں راستے میں تاکہ لوگوں میں اسلامی اویئرنیس آئے اور عمل کرنے میں آسانی ہو. آج کا ہمارا سوال ہے سفر سے متعلق کہ ایک آدمی سفر میں ہے. سفر کی حالت میں جو ہے سنن نمازوں کی سنتیں پڑھنے کا متعلق کیا حکم ہے؟ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے سفر میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ سفر اپنے یعنی جو وطن ہے وطن سے 80 کلومیٹر اگر دور اگر چلے جائے آپ تو آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ سنت پڑھ سکتے ہیں. اور فرض نمازیں جو ہیں فرض 4 رکعت والی اگر نماز ہے تو وہ 2 رکعت پڑھی جائیں گی. جیسا ظہر کی اگر 4 رکعت ہے تو ظہر کی 4 رکعت میں سے آپ 2 رکعت پڑھیں گے. اگر آپ بحیثیت امام کی اگر اس سے اگر دیکھا جائیں گے اگر آپ نماز پڑھا رہے کا اگر آپ کو موقع ملا تو آپ یعنی 2 رکعت پڑھیں گے. پھر 2 رکعت آپ کے جو متعدد جو رہیں گے ان کو اتنے آگے بڑھا دیں گے. اگر آپ سفر میں ہیں اگر نماز پڑھ رہے ہیں آپ اگر آپ کیا بولتے ہیں یعنی اب امامت اگر یعنی امام کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہے ہیں مقتدی اگر ہے آپ تو آپ کو 4 رکعت پڑھنی چاہیے. اور سنت جو ہے وہ آپ کے اوپر ہے. اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ سنت بھی پڑھ سکتے ہیں ورنہ آپ کی مرضی. ماشاء اللہ. میں تھوڑا سا تفصیل سے جواب دیتا ہوں. 2-3 مسئلے نکال دیے اس کے اندر. آپ نے صحیح کہا ایک کہ سفر میں جو ہے سنتیں جو ہے نا نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ من السنتی ان یترک السنہ فی السفر. سنت یہ ہے کہ سفر میں سنتیں چھوڑ دیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو پڑھ سکتے تھے. فرض نماز بھی جو ہے نا 2 کے بجائے 4 بھی پڑھ سکتے تھے لیکن سنت کا طریقہ یہ ہے کہ سنتیں نہیں پڑھنا الا کہ فجر کی 2 سنتیں. اور وہی بولنا چاہ رہا تھا کہ فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ ہے اس کی تاکید کی گئی اس وجہ سے پڑھنا چاہیے. فجر کی 2 سنتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وطر کی نماز نہیں چھوڑتے تھے. یہ بھی سنت ہے تو وطر نہیں چھوڑتے تھے اور فجر کی سنت بھی نہیں چھوڑتے تھے. اب دوسرا مسئلہ یہ بتایا آپ کہ سفر کے دوران جب اگر آپ امامت کرائیں گے تو امامت کرنے سے پہلے لوگوں کو بول دینا کہ بھائی میں مسافر ہوں اور میں 2 رکعت پڑھاؤں گا. اس کے بعد آپ لوگ کھڑے ہو کے مکمل کر لینا. پیچھے آدمی کو نہیں لینا بلکہ وہ لوگ کھڑے ہو کے جو ہے مکمل کر لیں گے. اچھا ہمارے لیے کوئی ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ ضرور. تقریباً دیکھا جاتا ہے کہ وطر کے تقریباً لوگ 1 رکعت پڑھتے 2 رکعت پڑھتے تو اصل میں وطر میں کتنے رکعت پڑھنے چاہیے؟ وطر میں دیکھیے آپ وطر کے معنی ہے کہ تقسیم نہیں ہونے والا عدد یعنی 1 ہے 3 ہے 5 ہے 7 ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ وطر یحب الوطر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وطر ہے. وطر کے معنی اکیلا ہے اور وطر کی نماز کو پسند کرتا ہے. تو وطر کی نماز آپ 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں 3 بھی پڑھ سکتے ہیں 5 بھی پڑھ سکتے ہیں 7 بھی پڑھ سکتے ہیں 9 بھی پڑھ سکتے ہیں. مختلف اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف رکعتیں پڑھے ہیں لیکن وطر یعنی طاق پڑھنا چاہیے. آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟ جی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مجبوری کی حالت میں قرض اگر اس کو نہ ملے تو کیا وہ سود لے سکتا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے آپ کا. مجبوری کی حالت میں آدمی سود نہیں لے سکتا کیونکہ سود لینا دینا سود کا حساب کتاب کرنا یہ تمام جو ہے نا حرام ہے اسلام کے اندر کیونکہ سود ایک ایسا معاشرتی گناہ ہے تو ظلم ہے یہ یعنی. اور ایک یہ ہے کہ جو آج کل زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ گاڑیاں ای ایم آئی کا جو لیتے ہیں اس کی کیا صورت ہوں گی؟ وہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اگر اکثر فائنانسرز دیتے ہیں یہ تو ایک ناحیے سے ایک زاویے سے دیکھیں گے تو آپ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور بھلائی کے کام میں تعاون کرو آپ برائی اور شر کے کام میں تعاون مت کرو کیونکہ آپ کوئی ایک پروڈکٹ پہ اگر وہ آپ کو دیتا ہے قسطوں پہ کوئی چیز لیکن اس کے دوسرے پروڈکٹ کے اندر سود ہوتا ہے تو ویسے آدمی سے جو ہے نا کاروبار کرنا اس کا جو ہے نا اس کے ساتھ خرید و فروخت بھی کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ سودی کاروبار کرنے والا ہے فائنانسر ہے وہ.
تو کسی بھی حال میں جو ہے نا سود کا نام بدل کے لوگ آج کل EMI رکھ دیے ہیں, مختلف چیزیں ہیں, تو یہ تمام کا تمام جو ہے نا جائز نہیں ہے. سود کسی بھی حال میں مجبوری ہو یا کسی بھی حال میں ہو, سود جائز نہیں ہے. بارک اللہ فیک. السلام علیکم. احسن الجزاء انشاءاللہ. ماشاء اللہ آپ